یہی دلال تھا میں تمہیں بددعا دیتی ہوں اے سرکار کے غلاموں سنو تمہاری نشانی خدا مٹا دے گا اے میرے مولا میں بے سہارا تھی میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا اے میرے مولا رب ذوالجلال اس ظالم نے ہم غریبوں کو ستایا ہے اے مولا اس کا بدلہ تو لینے والا ہے یتیموں کی غریبوں کی غربت والوں کی کبھی بددعا نہ دینا ایسے بے سہاروں کی بددعا نہ لو کسی کو ستا کر اپنے خزانوں کو اختیار نہ کرنا اپنے قبضے میں نہ کرنا یہ بددعا تو ہو گئی اب اس طرح پوری دنیا کے خزانوں کو قبضے میں لیا اب بالکل بدگمان ہو گیا اور ایسے بدکاری کرنے لگا کہ اس نے ہزاروں حوروں کی طرح عورتیں اپنے قبضے میں کر کے بے شمار بدگمانی کرنے لگا لیکن رب ذوالجلال ہے جب دیکھتا ہے تب پروان ہوتا ہے رب ہے رحیم ہے حلیم ہے جب آ جائے وقت تو جلال ہے آ جائے وقت تو رب ذوالجلال کا حال بھی ہے یہ چھوڑنا نہیں جب اس کی بدگمانی بڑھتی گئی اب یہ حکم الہی دیکھا ہے کہ ملک الموت کو حکم ہوا اے ملک الموت جاؤ سرکار کے پاس اور جنت کے دروازے پہ جا رہا ہے اپنے کچھ غلاموں کو لیا 200 غلام لیے جب دروازے پہ پہنچا کچھ غلاموں کو کہا تم ادھر جاؤ سب چلے گئے ایک غلام کو لیا جنت کے دروازے پہ اترنا چاہا ملک الموت کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر کہتا ہے سرکار تم کون ہو کہ میں ملک الموت ہوں اچھا ملک الموت ہو تو کیا ہوا مجھے جنت میں جانے کو بولا حکم نہیں ہے مرضی نہیں ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے تجھے اترنا ہے یہی پہ تیری موت طے ہے بولا نہیں مجھے اترنے تو جنت میں جانے جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے سرکار جس طرح گھوڑے پہ اترتے ہوئے نام پہ پیر رکھا ہوتا ہے اور دوسرا قدم جنت کے دروازے پہ ملک الموت کو کھینچ لیتے تو سمجھ جاؤ کہ سرکار نے جب پوری دنیا کو قبضہ کیا سرکار نے پورے روئے زمین پر قبضہ کیا پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا سارے غلام تمام خوبصورت اچھے گھر کے لوگ غلام ہو گئے پیاروں تو رب ذوالجلال کا یہ فرمان نہ بھولنا جب برائیاں پیدا ہوتی ہے رب کا کوئی نہ کوئی فضل زمین پہ ہوتا ہے کیسے بھول گئے اب یہ تو یہ کی بات ہے ایسے دور کی بات ہے پھر وہ نیا دعویٰ کرتا ہے تمام حضرات سنے بھی ہوں گے اب اسی بات کو اچھے انداز میں سمجھا جائے اچھی بات سمجھ میں آ جائے گی جب سرکار کو مٹا دیا جنت بنایا جنت دیکھ نہیں سکتا جب رب نہیں چاہے گا تو کیسے جنت دیکھے گا اب جنت کی بات آ رہی ہے بڑی پیاری بات یاد آ گئی مجھے اب یہاں تو کلو نفس ذائقۃ کی بہت بات ہو رہی ہے اب دیکھیں اب نبی کی بات آ گئی سرکار تو چلا گیا لیکن اس بات کو ملانا یہ جنت کے دروازے پہ جا کے ختم آؤٹ آف ریٹ دنیا میں نہیں آخرت میں نہیں جاؤ جہنم کی آگ میں اب یہاں دیکھیں اب ایک وقت ہے شام کا وقت ہے دروازے میں لوگ کھڑے کون ہے حضرت ادریس علیہ السلام کون ہے حضرت ادریس علیہ السلام افطار کر رہے ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور پیراہن سیتے تھے کسی سے کوئی عذر نہیں لیتے تھے اس کی قیمت نہیں لیتے تھے کام کیا فری میں کر دیا آپ نے کرتے سلوائے فری میں کر دیا لیکن رب ذوالجلال ہے وہ رب ہے سب کو پالنے والا وہ رب ہے رب دیکھیں رب کا کرم دیکھیں اس طرح اپنے مقبول اور محبوب پہ کرم فرماتا ہے رب ذوالجلال دیکھیں ان کے لیے جنت سے فرشتے کھانا لاتے ہیں اور فرشتے آ کے اور جنت کی سیر کرواتے ہیں کس طرح فرشتے اپنے ساتھ رکھتے ہیں حضرت علیہ السلام کی فضیلت دیکھو اب وہ کھا رہے ہیں افطار کا وقت ہوا اندر باہر کھڑے ہیں کوئی پیراہن کی شکل میں پوچھا آجاؤ اندر آجاؤ آئے بیٹھو کھانا کھانا بولا نہیں آپ کھاؤ آپ نے کھانا کھایا اندھیرے میں بات تو جمی نہیں بنی نہیں پھر صبح جب بیداری کا وقت ہوا تو کہا چلو شادی مناتے ہیں اجالے میں جا کے یعنی خوشیاں مناتے ہیں دنیا کے نظارے لیتے ہیں آپ دونوں گئے پیراہن والے کون تھے عربی کی شکل میں آئے ہوئے ہیں تھوڑی بات کنفیوژن میں رہنے دیا جائے اب یہاں آگے جا رہے ہیں تو پیراہن والے فقیر بابا نے کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے میں جو کھا لوں کچھ جو کے دانے کھا لوں جو دکھا کھا لوں بولا کمال کرتے ہو جب سب کی بات کی سب ملے رات جو گزری سب گزشتہ رات جو گزر گئی میں نے تم سے کہا تھا کھانا کھا لو تو کھایا نہیں اور ابھی بھوک لگ گئی اتنی جلدی حرام کھانا چاہتے ہو پھر آگے بڑھے پھر چلے انگور کا باغیچہ دکھا بولا برادر کچھ کھا لیا جائے بھوک لگی ہے اچھا آپ حرام پہ نگاہ کیوں ڈالتے بھائی مالک نہیں ہے بغیر کسی کے
کھانا حرام ہے؟ اجازت لیا؟ اجازت ملی نہیں؟ چلو اب دوسرے دن چلے. تیسرے دن کی بات آ رہی ہے، برادر بھوک لگی ہے، اس بکری کو ذبح کر لوں. چھوٹا سا میمنا دکھا، کہا ذبح کر لوں. کا کمال ہے، میں یہی مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جب سے میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ حرام پہ نگاہ ڈالتے ہو. سنو، مجھے لگ رہا ہے کچھ اور بات ہے. میں آپ کے پر مشاہدہ کر رہا ہوں. میں نے یہی دیکھا آپ کی طرف کہ رب کی طرف جب میں سوچتا ہوں مولا کسے بھیجا، جب میرے دل نے کہا کہ تم بنی آدم نہیں ہو، اپنی شکل بتا دو. کون سا بشر ہو بتا دو. سبحان اللہ، بنی آدم تو نہیں ہو، اپنا شکل اپنی بشر بتاؤ، کون سی بشر ہو. کہا میں ملک الموت ہوں. اچھا ملک الموت ہو، جب تک 3 دن تک جب میرے ساتھ رہی، یعنی کسی کی جان نہیں لی ہوگی. بولا ہم نے جان دی ہے، رب نے میرے ہاتھ اتنے لمبے کیے کسی کی بھی جان دے سکتا ہوں. جس کا وقت مقرر ہو جائے وہ مر جاتا ہے. اچھا تو آپ فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام. اچھا تو ملک الموت فرماتے اچھا سنو، میں تمہارے ساتھ 3 دن رہا، لیکن ہم نے جو مشاہدہ رب کے فرمان کے مطابق بالکل تم وہی ہو جو ہونا چاہیے. تقویٰ بھی تھا، طہارت بھی تھا، ایمانداری ساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اب میں نے دیکھا کہ نبی ایسے ہوتے ہیں. اچھا میری تمہاری برادری ہو سکتی ہے کیا؟ ہماری تمہاری برادری ہو سکتی ہے کیا؟ بولا برادری کیسی؟ بولا برادری کرنا ہے، دوستی کرنی ہے. اچھا برادری کرنا ہے تو سنو سنو، اب ہم برادری تو کر سکتے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، میری بھی بات رکھنی ہوگی. بولا کیسی بات رکھوں گا؟ سنو سنو، تم ملک الموت ہو تو مجھے بھی موت ہو. بولا ایسا نہیں کر سکتی، بغیر اجازت کے. رب جب تک نہ کہتے میں کسی کی جان نہیں لے سکتا. جب کسی کی جان نہیں لے سکتے تو برادری کیسے؟ اب دوست میں ہوتا نا، اے میرے یار یہ بات کام کر نہیں کیا، اے تو میرا یار نہیں ہے. مثال کے طور پر تو میرا یار نہیں ہے. بچے خاموش ہو جاؤ، ڈر نہیں لگتا. اب یہ بچے جو ہے نا میرے پیارے بچوں، ننھے منھے بچوں، اس میں سے کوئی عالم بنے گا، کوئی حافظ قرآن بنے گا، کیا پتا کوئی صوفی بنے گا. اگر آپ لوگ ایسے کریں گے تو بچوں سے کو کبھی محفل سے نہ نکالنا، بچوں کو کبھی میلاد سے نہ نکالنا، بچوں کو کبھی مسجد سے نہ نکالنا. یہ گستاخی تو کرتے ہیں، ان کی گستاخی کو رب کے رسول نے بھی معاف فرمایا ہے. اسی لیے اگر اسے آپ آج نکال دیں گے مسجدوں سے، اگر اسے نکال دیں گے کل گستاخی کی طرف جائے گا. جب جمعے کی نماز ماں کہیں گی جا بیٹا جمعے میں چلا جا، کہا میں جمعے میں جاتا ہوں، وہ مؤذن صاحب ہاتھ پکڑ کے نکال دیتے ہیں. جمعے میں جاتا ہوں تو فلانے کے ابا نے مجھے نکال دیا تھا. اس جمعے جو گئے تھے تو ایک نے تھپڑ مار دیا، اب میں جمعہ نہیں پڑھنے جانا ہوں، میں موبائل ہے. ماں بھی چپ ہو جاتی کہ میرے بچے کو جب مارتا تو ایسا کیا پاتا. ارے ایسا نہیں، مسجد میں بچے آ جائے تو جو بچہ شور شرابہ کرتے ہیں، نئی ٹیکنیک استعمال کیا کیجیے، کیونکہ ہر دور میں نئی چیز آتی جاتی ہے. جب قرآن سے مشاہدہ ہوا، حدیث سے مشاہدہ ہوا، جب حدیث سے تو اب مشائخ اپنی اپنی دماغ لگاتے گئے اور حدیث پہ ہی سب کچھ ہے، حدیث کے بغیر کچھ نہیں. اسی طرح جب بچے بدمعاشی کرنے لگے اس کے بیچ میں کوئی سمجھدار بچہ گھسا. جب کانٹے بیچ میں ہوں گے دو طرف سے آدمی ٹکرے گا نہیں، کانٹا چبھنا شروع ہو جائے گا، بڑا دے دے گا دنادن، چپ ہو جائے گا. تو اب بچوں کو ڈر ہے، ماریے نہیں، بچوں کو مسجد سے نکالیے نہیں، بچوں کو میلاد سے نکالیے نہیں. میلاد چلتا پھرتا مدرسہ ہے، بہت پیاری. علماء کرام کی زیارت جو آپ کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، یہ اس کی کم فضیلت نہ سمجھے. دیکھنا اتنا ثواب کہ اگر صرف دل سے اس ممبر پہ توبہ کر لے اور ممبر کے نیچے توبہ کر لے، یقین مانا ساری گناہیں معاف ہو جائیں. میں نہیں کہتا، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا ایسے رب حبی امتی نہیں کہتے گئے تھے، وہاں بھی آؤں گا. اب بات آ گئی کیا کہ برادری کیسی تمہاری، میرے بیٹو بچوں دھیان دینا، کیسی میری تمہاری برادری جب تم میری خواہش پوری نہیں کر سکتے. اچھا برادر تم مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ہاں مرنا کیوں چاہتے ہو؟ بولا میں مرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ رب سے میں اور زیادہ محبت کروں، رب سے اور زیادہ کروں، رب سے اور زیادہ تصوف کروں، رب کی عبادت اور زیادہ کروں، رب کی تصوف اور زیادہ کروں. اس لیے میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. اس لیے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب یہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے میں موت چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، آپ ادریس شاہ فرماتے ہیں میرے مولا، ادریس کہہ رہا ہے مجھے موت دو۔ اللہ نے فرما دیا سنو سنو، ادریس کو موت دیا جائے، اور جب ادریس کو موت دی گئی اور تم دعا مانگی، ملک الموت رہے، پھر زندگی مل گئی، اور جیسے اٹھ کر بیٹھے فرمانے لگے ملک الموت، اے ادریس بتاؤ برادر، موت دیا تو کیسا محسوس کیا؟ موت دیا تو کیسا محسوس کیا؟ بولا موت ایسی ہوتی ہے جیسا لگ رہا تھا میرے جسم سے کوئی کھال نکال رہا ہو۔ ایسی تکلیف اتنا آسان نہیں ہے۔ موت موت مت بولا کرو، اور جب موت سے ملاقات ہو جائے گی تو بھاگنے لگیں گے، اماں یاد آ جائے گی۔ اب اماں ہم لوگ کس کو کہتے ہیں دیہات میں؟ اکثر ہمارے سرجا پوری میں ہوتا ہے بیڑ میں، ماں کو اماں کہتے ہیں، لیکن جب شہر میں جائیں گے تو نانی کو اماں، دادی کو اماں، اور اس سے بڑھیا ہو جائے تو اس کو اماں، اور زیادہ اس سے بوڑھی ہو تو اس کو اماں، یعنی سارے اماں۔ اور جب اپنی ماں کی بات آئے تو اس کو امی، لیکن یہاں سب کو اماں کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو موت اتنی آسانی چیز نہیں ہے کہ بول لیا ارے جاؤ کیا موت ہوگی، دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، ایسا مت کرو۔ توبہ کرنا، موت کبھی مت مانگا کرو، موت سے ڈرنا نبی کی سنت، موت سے ڈرو، اسے یاد کرو، لیکن یہ مت کرو کیا ہوگا، موت تو ہوگی نا، کیا ہوگا، ایسا مت کرو۔ موت کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھ لو۔ موت کے بعد محفل نہیں ملے گی، یاد رکھ لو۔ موت کے بعد ماں نہیں ملے گی، یاد رکھ لو۔ موت کے بعد باپ نہیں آئے گا، یاد رکھ لو۔ موت کے بعد دادا پر دادا نہیں آئیں گے، موت کے بعد تمہارے پاس نامہ عمل ہوگا۔ رشتہ تو بعد میں کام آئے گا، پہلے تو نامہ عمل۔ جب حبیب کی بیٹی کو نہیں سوال چھوڑا گیا تو ہم اور آپ کون ہے؟ اچھا بات آ گئی، ہماری تمہاری برادری تو یہ، اچھا برادر مجھے موت ہوتی، اب میں رب سے زیادہ ڈروں گا، اور رب سے زیادہ ڈروں گا، اور رب کی تصویر اور زیادہ کروں گا۔ دل میں ایسی تصور پیدا ہوا کہ رب کی محبت اور زیادہ اصرار بڑھنے لگا، اس کا اندر کی اصرار اس طرح بڑھنے لگی، یعنی جنون جذبہ۔ اور ایسے دیکھے کہ دین کی اتحاد اور ایک ہوتا ہے جماعت کی اتحاد، اس نے رب کے ساتھ دین کے ساتھ اتحاد کیا، نبی کی یہ شان دیکھے۔ اب یہاں میں موت دی گئی، اچھا برادر سنو چلو آگے چلتے ہیں، برادر میری اور ایک خواہش سن لو۔ بولے کیا خواہش بتاؤ؟ بولا موت بھی تو دی، زندگی مل گئی، اب دوزخ دکھلا دو۔ دوستی کیا ایسا، برادری کیا ایسا، دوزخ بھی دکھلا دو۔ اچھا دوزخ دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، دوزخ کے قریب گئے تو جل جاؤ گے، بھسم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، راکھ بن جائیں گے۔ دوزخ کے قریب مت جاؤ، اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، اس کے دروازے کو چھو نہیں سکتے، جانے کی تو دور بات نہیں۔ میری تمہاری کیسی برادری، تم جب دوزخ نہیں دکھنا۔ اے مولا ادریس کیا فرماتے ہیں، مجھے دوزخ دکھلا دو۔ اب دوزخ کی باری، اللہ فرماتا ہے دکھلا دو میرے ادریس کو، دوزخ دکھلا دو۔ اب دوزخ کے دروازے پہ گئے، اور دوزخ کی تپش نے ایسی خشم پیدا کی، گلا خشک ہونے لگے، حلق سوکھنے لگا، پیاس سے زبان خشک ہونے لگے۔ اب باہر آئے تو کچھ دیر بعد چلے، کہا برادر بہت پیاس لگی ہے، گلا سوکھنے لگا ہے، دوزخ کی آگ اتنی، دوزخ کے اس وقت نظارے کو دیکھنا کہ ہڈیاں پگھل پگھل کر گر رہی، لیکن انسان زندہ ہے، اس کی طرف زندہ ہے، محسوس کرنا زندہ ہے، لیکن پگھل پگھل کے گر رہا۔ اللہ کے نظام کو سمجھا کرو۔ بول دیا مر جائے، ایسا مت بول۔ ہماری ماں بہن سنو، جو رات بھر جو موبائل میں گرفتار رہتی ہو، خدا کی رحمت سے ہمیشہ وہ محروم رہے گا، کیونکہ اچھی چیز سے کبھی اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب موبائل ایک ایسی زہریلا راستہ ہے، صحیح استعمال کرو تو راستہ، غلط استعمال کرو تو جہنم۔ دو پہلو ہیں۔ اب ایک پہلو میں ہم کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، الٹا ہاتھ سے کھا سکتے نہیں نا، ایسے الٹے ہاتھ سے کھائے تو ہاتھ کسی بھی بن جائے گا جی، سیدھے ہاتھ سے کھائے تو ہاتھ بنے، الٹا ہاتھ لگا تو کہے گا کسی بھی ٹریکٹر لگا دیا، تو کبھی الٹے ہاتھ سے کھا سکتے نہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی الیکٹرانک سامان کو دیکھتے ہیں، وہ سمندر ہے، چلتے چلتے گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے، تو یہ گارجن کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت سنبھالنی ہے۔ اب آگے بڑھنا چاہو،
کہ برادر گلا خست ہونے لگا، سوکھنے لگا، برادر اب مجھے پیاس لگی ہے. اچھا برادر ایک بات بتاؤ اور ایک آخری بات بتاؤ. اب تم کوئی سوال مت کرو، ایک آخری بات ہے، برادری ہماری تمہاری ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ برادری میں یہ بات کہا جائے. بولا اچھا کیا بات ہے؟ مجھے جنت بھی دکھلا دو، مال بھی بگڑے، زندگی ملے اور دوزخ بھی دکھلا دیا، اور مجھے جنت بھی دکھلا دو. برادر گلا خست ہو رہے ہیں، پیاس سے پریشان ہو رہا ہوں. پھر ملک الموت ہاتھ اٹھاتے، مولا ادریس کیا کہہ رہے مولا؟ اسے جنت دیکھنے کی خواہش ہو گئی. اللہ فرماتا سنو سنو، میری ادریس کو جنت بھی دکھا دو. اب بات دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے. تقریریں ہمارے علماء کی آج دیکھیے بہت اچھی بات ہے کہ اشرف جلال کی جگہ ہمارے علماء کرام نے جلالی دکھا دیا، بہت اچھی تقریر رکھی. اگر ان میں سے ایک بھی بات کس کے پکڑ لیا جائے تو ہم سب پار ہو جائیں. یہ ذریعہ ہے، پیروں کا ایک سلسلہ ہے. اگر یقین مانے آگے